بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ مجھے ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سبزی مائل آنکھیں تھیں۔ رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یہی کچھ 16 سال کی تھی۔ وہ میرے ساتھ چھٹی کلاس سے پڑھ رہی تھی۔ میری وہ بہت اچھی دوست تھی۔ مجھے تو پہلے ہی اس سے محبت تھی، لیکن اس عیسائی لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار 9ویں کلاس میں کیا۔ جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں نے اسے فوراً کہا کہ مجھے تو تم سے بہت پہلے سے محبت تھی، لیکن میں ڈرتا تھا کہ شاید تم ناراض ہو جاؤ گی، اس لیے میں نے اظہار نہیں کیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے نمبر لے لیا اور اب ہم ایک دوسرے سے ہر روزانہ کال پر بات کرتے تھے۔ وہ عیسائی لڑکی اب میرے خواب و خیالوں میں رہتی تھی، لیکن میرے اندر ایک سب سے بڑی خامی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے اس کے جسم کی حبس لگ گئی۔ میں بھی عیسائی تھا۔ جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب میں نے سوچا کہ پہلے تو مجھے اس سے محبت تھی، لیکن اب اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میرا راستہ صاف ہے۔ میں اسے زنا کے لیے آمادہ کروں گا۔ زنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ عیسائی مذہب میں زنا کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر اسے زنا پر آمادہ کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، مجھے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے قریب نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے تمہارے جسم کی حبس نہیں ہے، مجھے تمہاری روح سے محبت ہے، اور تمہیں بھی میری روح سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حبس ہوتی ہے اور حبس محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ میں بھی اس کے حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے بھی کوشش کی، لیکن جب میں ناکام ہو گیا تو میں نے ایک پلان بنایا۔ جب ہم سکول میں ملے تو میں نے اسے کہا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، اس لیے تم نے لازمی آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے نانا اور نانی مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم نہیں آئی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ تم کوئی بہانہ بنا کر آ جانا، لیکن آپ نے آنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہ آئی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گی۔ شام کو میں نے اسے کال کی تو وہ کہنے لگی کہ میں آ رہی ہوں، رستے میں ہوں۔ میں نے کہا، گھر آ جاؤ، گھر میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے گھر پہنچی تو کہنے لگی، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ وقت بتانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول کر آپ کو بلایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو جھوٹ بول کر آئی ہوں۔ آخر کون سی وجہ ہے جو تم نے مجھے بلایا ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلے جانا، لیکن کچھ دیر تو میرے پاس رک جاؤ۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی اور اسے ٹچ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ مجھے کچھ دیر اس نے مجھے منع کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ زبردستی شروع کر دی تو وہ بھی مان گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ میرے پاس رہی، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ ہماری کافی انتہائی میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ میرے نانا اور نانی کو شک ہو گیا ہے کہ میری تمہارے ساتھ دوستی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں،
میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تم عجیب لڑکی ہو، ویسے تو میرے ساتھ محبت کے دعوے کرتی ہو، لیکن جب شادی کی باری آئی تو تم نے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ ایک راز ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر چلی گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شام کو میں نے اسے فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں صبح سکول گیا تو وہ سکول نہیں آئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی ہے۔ پہلے تو وہ اپنے نانا نانی کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ کچھ دن میں سکول نہیں گیا، لیکن جب میرا دل نہ لگا تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے میری شادی کر دی۔ اب میں اسے تقریباً بھول چکا تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھی یاد آتی تھی۔ میری بیوی کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی، اس لیے میں اسے کوئی خاص توجہ نہ دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی ہے، میری بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس سے پیار نہیں کیا تھا۔ پھر بھی وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ میرا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے بعد میری بیوی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت علاج کرایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ مجھے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ تم اس کو کراچی کے بڑے ہسپتال میں داخل کرو، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی وہاں ٹھیک ہو جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پیسوں کی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ میں نے فوراً تیاری کی، اپنی امی جان کو ساتھ لیا اور اپنی بیوی کو لے کر کراچی چلا گیا۔ وہاں میں نے اپنی بیوی کو بڑے ہسپتال میں داخل کرا لیا۔ تقریباً 1 مہینہ میری بیوی ہسپتال میں داخل رہی۔ اب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہی عیسائی لڑکی ایک بزرگ آدمی کے ساتھ ویل چیئر میں بیٹھی ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ابھی میں اس کی طرف جا رہا تھا کہ میری امی آ گئی اور وہ کہنے لگی تمہیں ڈاکٹرز بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ میں اپنی امی کے ساتھ چلا گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کل تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ میں نے ڈاکٹرز کا شکر ادا کیا اور فوراً اس لڑکی کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مجھے ایک سائیڈ پر ویل چیئر میں بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جب تم میرے ساتھ گناہ کیا تھا تو اس وقت میں حاملہ ہو گئی تھی۔ اس وقت میں اپنے نانا نانی کے گھر میں رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے والدین کے گھر میں بھیج دیا۔ میرے والد نے مجھے بہت مارا، جس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا اور میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ آج تک میں ٹھیک نہیں ہو سکی۔ میرے ابو نے خودکشی کر لی ہے اور میں اپنے چچا کے ساتھ ہسپتال میں آئی ہوں، اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی خراب کی ہے۔ اتنے میں اس کے چچا آ گئے اور میں فوراً وہاں سے آ گیا۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے اس بیچارے کی زندگی خراب ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔